بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں یہ بتایا تھا کہ نظریاتی جنگ میں مسلمانوں کو کیا نقصان اٹھانا پڑا ہے اور کس طریقے سے جو ہے وہ نظریاتی جنگ مسلمانوں پر مسلط کی گئی اور اس کے کیا مسائل جو ہے وہ امت مسلمہ کو پیش آئے، مسلمانوں کے لیے علاج کیا ہے۔ آج تھوڑا سا یہ جیسے تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک تو جو میدان میں لڑی جانے والی جنگ ہوتی ہے اور دوسری جو نظریاتی جنگ ہوتی ہے، اس میں کیا فرق ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں زیادہ خطرناک کون سی ہوتی ہے۔ تو تھوڑا سا اس کو بیان کرتے ہیں کہ نظریاتی جنگ کی کس قدر جو ہے وہ اہمیت ہے اور ہمیں اس میں کتنا زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ عسکری جنگ جو ہوتی ہے اس میں دشمن جانا پہچانا اور آمنے سامنے اس سے لڑائی ہوتی ہے، جبکہ نظریاتی جنگ میں دشمن ہمارے سامنے نہیں ہوتا، چھپ کر حملہ کر رہا ہوتا ہے۔ عسکری جنگ میں پھر بھی دشمن کی تیاری اور طاقت کا اندازہ لگا لیا جاتا ہے، جبکہ نظریاتی جنگ میں دشمن کی تیاری کا پتہ نہیں چلتا، یہاں تک کہ جب دشمن حملہ کر رہا ہوتا ہے تو بھی عام طور پر پتہ نہیں ہوتا۔ عسکری جنگ میں دفاعی تیاری کرنا آسان ہوتا ہے، یعنی آدمی اگر ڈیفینسو موڈ میں جانا چاہے اور اپنا ڈیفینس کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جبکہ نظریاتی جنگ میں ڈیفینس بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ کیوں اپنی ناواقفی کی وجہ سے ناسمجھی کی وجہ سے نشانہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ عسکری جنگ میں دشمن کے ٹارگٹس کیا ہیں وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، جبکہ نظریاتی جنگ میں ٹارگٹس کا صرف اندازہ لگایا جا رہا ہوتا ہے، عام طور پر ٹارگٹ سامنے نہیں ہوتے۔ عسکری جنگ وقتی ہوتی ہے، ٹائم باؤنڈ ہوتی ہے، 2-4 دن، چند مہینے یا چند سالوں بعد بہرحال ختم ضرور ہو جاتی ہے، جبکہ نظریاتی جنگ جو ہے نا وہ صدیوں تک جاری رہتی ہے، چلتی ہی رہتی ہے۔ عسکری جنگ میں جو حملہ ہوتا ہے وہ جسم پر ہوتا ہے، عمارتوں پر ہوتا ہے، یا جو فوجی اہداف ہوتے ہیں ان پر ہوتا ہے، نقصان صرف مٹیریل کا ہوتا ہے، اور یقیناً کچھ انسان بھی اس میں شہادت کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ جبکہ نظریاتی جنگ میں جو ہے وہ حملہ ذہن پر ہوتا ہے، قلب پر ہوتا ہے، یعنی دل پر اور خیالات پر ہوتا ہے۔ نقصان جو ہے وہ اسپریچول بھی ہوتا ہے، ایتھیکل بھی ہوتا ہے اور آئیڈیولوجیکل بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں مادی نقصان بھی ضرور ہوتا ہے۔ لوگ خود ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے۔ عسکری جنگ میں عام طور پر جو ہے وہ آپ دشمن سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، نظریاتی جنگ میں ایک دوسرے سے ہی لڑائی چل رہی ہوتی ہے، اور لوگ جو ہے وہ فرقہ بندی کا شکار ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف کر بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے پریشانی پیش آتی ہے۔ عسکری جنگ میں شہر اور ملک چھین لیے جاتے ہیں، زمین فتح کی جاتی ہے، جبکہ نظریاتی جنگ میں انسان کی سوچ اس سے چھین کر اور اس میں اپنی میموری فٹ کر دی جاتی ہے، برین واش کر دیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے پر انسان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ عسکری جنگ میں جسم مرتا ہے، یعنی شہادت انسان کو حاصل ہوتی ہے، زخمی ہو جاتا ہے، جبکہ نظریاتی جنگ میں جو ہے وہ روح نشانہ بنتی ہے۔ اور آخری بات یہ کہ عسکری جنگ میں جو ہے وہ زخم اور نقصانات نظر آ جاتے ہیں، ان کا علاج بھی ہو سکتا ہے۔ نظریاتی جنگ میں زخم پوشیدہ ہوتے ہیں، ان کا علاج کرانے کا زخمیوں کو خیال آتا ہے، نہ ہی کسی اور کو۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نظریاتی جنگ جو ہے وہ عسکری جنگ سے بہت زیادہ خطرناک ہے، ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔